ربوبیت میں ہر کوئی سرنڈر ہو جائے گا، ہر کوئی تسلیم ہو جائے گا، کسی کو جرأت نہ ہوگی قد علم کرنے کی، کسی کو بغاوت کی اجازت نہیں ملے گی، کسی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی، ساری قوتیں آ جائیں گی کنٹرول میں، اللہ کا غلبہ ہوگا، اللہ کے نمائندوں کا غلبہ ہوگا، ہر کوئی سر تسلیم ہو جائے گا۔ کون؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن، وہ کوئی جو عقل رکھتا ہے، وہ کوئی جو شعور رکھتا ہے، وہ کوئی جو عقل سے وابستہ ہے، اور عقل سے اگلی منزل جو وہ وحی الہی کی ہے، جو عقل سے بھی مربوط ہے اور وحی سے بھی مربوط ہے۔ وحی کا تعلق اس کائنات کے اسرار سے ہے، وحی کا تعلق اس کائنات کی حقیقتوں سے ہے، وحی کا تعلق کائنات کے ظاہر سے نہیں ہے، کائنات کے باطن سے ہے۔ یہ صاحبان ایمان نہ فقط ظاہر سے مربوط ہوں گے بلکہ باطن سے بھی مربوط ہوں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک ہلکی سی صلوات ہو۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، سر تسلیم ہوگا۔ امام صادق کی روایت میں پہلے سنا چکا آپ کی خدمت میں، وَلَهُ أَسْلَمَ، سر تسلیم ہو جائے گا۔ کون؟ من، جو کوئی ہے صاحب عقل، صاحب شعور، صاحب سمجھ۔ کہاں پہ ہے؟ قرآن کہتا ہے، فرماتا ہے فِي السَّمَاوَاتِ، جو کوئی آسمانوں میں ہے وہ بھی سر تسلیم ہو جائے گا، وَالْأَرْضِ، جو زمین پہ ہے۔ لہذا زمین و آسمان کی ساری شعوری قوتیں، زمین و آسمان کے رہنے والے تمام تر وہ مخلوقات جن کا واسطہ عقل کے ساتھ ہے، تمام تر شعوری قوتیں اللہ کے حضور سر تسلیم ہو جائیں گی۔ روایات اس کا جواب دیتی ہیں، یہ اس وقت ہوگا جب پروردگار کا آخری نمائندہ حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے۔ بہرحال ایسا وقت آنے والا ہے کہ خالی زمینی تبدیلیاں نہیں ہوں گی، خالی زمین کے اندر تبدیلیاں نہیں ہوں گی، ہواؤں میں تبدیلیاں ہوں گی، فضاؤں میں تبدیلیاں ہوں گی۔ اور اس آیت کی روشنی میں جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ممکن ہے امام کے اس زمانے میں بعض صاحبان ایمان اس قابل ہوں کہ فقط زمین پہ نہ رہیں، کبھی کبھی روزانہ سیر کر کے واپس آ جائیں، کائنات کے اندر انسان کا رابطہ ممکن ہو جائے گا، فرشتوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا، جناب جبرائیل روزانہ ممکن ہے امام کی خدمت میں کوئی نہ کوئی چیزیں لے کر آیا کریں گے۔ ایسا عالم ہوگا، زمین والوں کا تعلق آسمان والوں سے ہوگا، آسمان والوں کا تعلق اس زمین سے ہوگا۔ لہذا ایک ایسے نظام کے انتظار میں ہے بشریت جس کے آنے کے بعد فقط انسان کی مادی مشکلات حل نہیں ہوں گی، وہ انسان جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے، بنی آدم کو عزت دی ہے، بنی آدم کو ہم نے بہت سارے مقامات دیے ہیں، بنی آدم کو ہم نے صلاحیتوں کے بے پناہ سمندر عطا کیے ہیں۔ بنی آدم اس قابل ہو جائے گا کہ نہ فقط اپنی مادی زندگی پہ نگاہ رکھے، جماداتی زندگی سے نکل کر ملکوتی زندگی کی طرف انسان جو ہے وہ وابستہ ہو جائے گا۔ پس ایسے وقت میں فقط انسان جب کائنات میں سیر کرے گا تو اس کا مطلب ہے زمین پہ بیٹھ کے بہشت کی سیر بھی کرنا انسان کے لیے ممکن ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس آخری بات اور اس کے بعد مکمل آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں۔ زید بن حارث یا زید بن مالک، بعض تاریخوں میں نام پہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ایک نوجوان ہے جو اصحاب صفہ کے اجتماع میں رہتا ہے۔ اصحاب صفہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جن کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور یہ لوگ وہیں صفہ ایک چبوترے پہ رہتے تھے، اور پیغمبر اکرم اکثر جاتے تھے ان کی احوال پرسی کے لیے، اور ممکن ہوتا تو ان کے مسائل بھی
حضور حل فرماتے تھے۔ ایک روز حضرت تشریف لے گئے تو زید کی حالت بہت عجیب تھی، آنکھیں اندر کی طرف، پیٹ بھی اندر کی طرف، چہرے کا رنگ بدلا ہوا۔ جتنے اصحاب موجود تھے، بڑے اہم نام بھی ہیں ان میں، ان سب نے بیک زبان ایک جملہ کہا یا رسول اللہ زید کو ذرا دیکھیے، 3 دن سے اس نوجوان نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ سب کو جو سمجھ آئی وہ یہ تھا، توجہ رہی، توجہ کا طالب ہوں آپ کی خدمت میں، سب کو جو سمجھ آئی وہ یہ تھا کہ زید نے 3 دن سے کچھ نہ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے زید کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ میری سمجھ یہ کہتی ہے روایت کو دیکھ کے، حکیم کائنات نے جب زید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں تو معاملہ کچھ اور نظر آیا، نہ روٹی کا معاملہ تھا، نہ کھانے کا معاملہ تھا، نہ پینے کا معاملہ تھا۔ سرکار دو عالم نے ایک سوال پوچھا، زید کیف اصبحت یا زید، زید یہ بتاؤ کہ آج تم نے صبح کس حالت میں کی۔ معاملہ کھانے پینے کا نہیں تھا، معاملہ کچھ اور تھا۔ دیکھا کہ زید کسی اور مرحلے میں، پیغمبر نے تعارف کروانا چاہا کہ زید کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب پیغمبر نے پوچھا تو جواب عرض کیا، یا رسول اللہ اصبحت بالیقین، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں نے صبح حالت یقین میں کی ہے، اور جس کا پیٹ بھرا ہو اس کو ذرا حالت یقین کم میسر آتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک نعرہ بھی لگا دیں تاکہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پینتالیس سوا لاکھ نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت مرد آباد، جدیدیت مرد آباد، امام زمانہ بلند تر صلوات، کیف اصبحت یا زید، زید تو نے صبح کیسے کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ یقین کے ساتھ۔ پیغمبر مسکرائے، ارشاد فرمایا زید ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اس وقت میرے کانوں میں اہل جہنم کے شور و غوغا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ میں سن رہا ہوں کہ اہل بہشت آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں بتاؤں کہ محفل میں جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ محن یہ ارشاد فرمایا کہ زید اگلی بات نہیں پوچھی، ذرا سوچ کے بتاؤ، یہ پیغمبر کے مکتب میں پرورش پانے والا ایک چھوٹا سا شاگرد ہے، ابو ذر نہیں ہے، سلمان نہیں ہے، بڑا انسان نہیں ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے یہ وقت کا امام نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب نہیں ہے، یہ پیغمبر کے مکتب کا ایک چھوٹا سا شاگرد، اس کا عالم یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے بہشت کی بھی سیر کر رہا ہے، کائنات کی حقیقتوں کو دیکھ رہا ہے۔ پس اگر زید کی یہ حالت ہے تو یہ بعید نہ سمجھو کہ ممبر پہ بیٹھنے والا یہ کہے کہ میں کائنات میں دیکھ سکتا ہوں کہ ابھی جبرائیل کس مقام پہ۔ اس کی آنکھیں کائنات کی ساری حقیقتوں سے آشنا ہیں، ہم اسی انسان کی انتظار میں ہیں، اور اسی انتظار کے لیے یہ سارا معاملہ جو ہے کربلا میں امام حسین نے جو قربانی دی، زیارت اربعین کا ایک جملہ آپ پڑھتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا لیکن آج خصوصیت کے ساتھ اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ من الجہالت و حیرت الضلالہ، حسین آپ نے قربانی دی اس لیے کہ انسان جہالت سے باہر آ جائیں، انسان گمراہی کی حیرت سے باہر آ جائیں۔
اور عزیزو اس کے لیے سید الشہداء کو جو قربانی دینی پڑی ایک طرح کی قربانی نہیں ہے، کئی طرح کی قربانی ہے، اور اس میں برابر کی شریک ہے جس کو شریکت الحسین کہتے ہیں، جس کو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ عزیزو بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بی بی زینب دنیا میں آئیں تو پیغمبر اکرم نے گود میں لیا، جب دیکھا تو ایک تبصرہ فرمایا، کہا کہ یہ میری بیٹی بالکل خدیجہ کی طرح ہے، گویا جس طرح خدیجہ نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، یہ بچی بھی اپنی ہر چیز راہ خدا میں دے دے گی۔ اس کے بعد دیکھا، کہتے ہیں علماء کہ بچی نے آنکھیں نہیں کھولیں، پیغمبر نے بیٹی کو امیر المومنین کو دیا، بچی نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ بس میں مختصر کروں کہ جب بچی گئی نا حسین کی گود میں تو اب زینب نے آنکھیں کھولیں، کھولنے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد پہلی زیارت حسین کی۔ لیکن ہائے قربان جاؤں کہ جب دربار میں سر حسین زینب کے سامنے آیا تو اب جو زینب نے نگاہ کی بھائی کے سر کی طرف تو آنکھیں بند کر لی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ بہن زینب کیسے جرأت کروں کہ اس حالت میں تیری طرف نگاہ کروں۔ عزادارو آج زینب کربلا میں ہے، آج زینب 40 کرنے کے لیے کربلا میں ہے۔ میں کیا بیان کروں کہ جب زینب کربلا میں آئی تھی تو کس طرح استقبال ہوا تھا۔ علی اکبر نے بڑھ کے، عباس جیسے بھائی نے بڑھ کے سواری سے اتارا تھا، لیکن 11 محرم کو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ بس ایک ذکر اور کرنے دیجئے، مصیبتیں تو بہت آئی ہیں کربلا میں، لیکن عجیب ہے کہ ہر کسی نے حسین کی پیاس کو بہت یاد کی۔ امیر المومنین کوفہ کے اقتدار پہ تھے کہ ایک روز کچھ لوگ آئے، کہا مولا کوفہ میں عرصے سے بارش نہیں ہوئی۔ امام نے اپنے بیٹے حسین کو بلایا کہا بیٹا حسین اہل کوفہ کے لیے دعا کرو۔ حسین کے ہاتھ بلند ہوئے، روایت کہتی ہے ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے بارش برسنے لگی، لیکن یہی کوفہ تھا کہ جب حسین کے گھر کی بیویاں پہنچی تو کوفہ کے در و دیوار سے کوئی آگ پھینک رہا تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا۔ ایک واقعہ اور سنیے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ یہ گوسفند لے جاؤ، فرات کے کنارے وہاں پہ سبزہ ہے، ان کو وہاں پہ لے جاؤ۔ چند دن کے بعد اس نے پیغام بھیجا جناب اسماعیل علیہ السلام کو، کہا یہ بکریاں، یہ جانور سبزہ تو کھاتی ہیں، پانی نہیں پیتی۔ کہا چند دن سے انہوں نے پانی نہیں پیا۔ اسماعیل کو معلوم ہوا، پریشان ہوئے اور بارگاہ ربوبیت میں دعا کی، پروردگار کیا ماجرا؟ کہا انہی جانوروں سے پوچھو کہ کیا ماجرا؟ پوچھا اے مخلوق خدا نہر فرات سے پانی کیوں نہیں پیتے ہو؟ کہا فرزند رسول قتل ہو گیا، بطول کا بیٹا یہاں ذبح ہو گیا، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم فرات سے پانی۔ شیخ جعفر ششتری نے جملہ لکھا ہے، کہا کہ مولا حسین صبح سے عصر عاشور تک ہر ایک کو دلاسا بھی دے رہے تھے، لاشیں بھی اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔
اور حسین بار بار اپنی زبان کو لبوں پہ پھیرتے بھی تھے، لیکن یہ آخری حالت یہ ہے کہ پیاس کی آخری حالت یہ تھی کہ مولا حسین کی زبان سے خون جاری تھا۔ آقا امام صادق کہتے ہیں سلام ہو میرا اس جد پر کہ پیاس کی حالت یہ تھی، بینہ و بین السماء دخان، حسین اوپر دیکھتے تھے تو دھواں نظر آتا تھا۔ زینب نے بھی آ کے پیاس کو تو یاد کیا ہوگا۔ عزادارو، بس یہ کافی ہے کہ آج زینب کربلا میں، آج امام سجاد کربلا۔ مجھے ایک منظر یاد آ گیا، امیر المومنین جناب زہرا کو جب دفن کرنے کے لیے گئے تو سوچتے تھے کہ قبر میں کیسے اتروں گا، کہ آگے سے دو ہاتھ بلند ہوئے، کہا یا علی میری امانت دے دو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کربلا میں یہی ہوا کہ عباس کا لاشا لے کر امام زین العابدین جب قبر کی طرف بڑھے تو سوچ رہا تھا زین العابدین کیسے قبر میں اتروں گا، آگے سے دو ہاتھ بلند ہوئے۔ بیٹا علی گھبراؤ نہیں، معلوم ہے جب امام زین العابدین اپنے بابا کے جسد کو دفنا چکے، مٹی ڈالی تو اپنے ہاتھ کی انگشت سے ایک جملہ لکھا۔ کیا جملہ تھا سنو گے؟ کوئی اور چیز نہیں لکھی، بس ایک جملہ لکھا۔ کیا لکھا؟ هذا قبر الحسین الذي قتلوه عطشانا، یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا قتل کر دیا گیا۔ عزیز و مقاتل نے لکھا ہے جب ذوالجناح خالی آیا نا خیموں کی طرف تو حسین کے سینے پہ سونے والے تعویذ سکینہ یکدم خاموش ہو گئی، بچی کے آنسو رک گئے۔ زینب نے کلثوم کی طرف دیکھا، کہا بہن قیامت ہے، بچی رو نہیں رہی، خدا سے دعا کرو کہ بچی روئے۔ مقاتل نے لکھا ہے بچی آگے بڑھی، ذوالجناح کے قریب گئی، اس کو کہا سر نیچے کرو، کان میں جا کے ایک بات پوچھی، یا جوادو حل سقیانی ام قتلت شعبہ، ذوالجناح بتاؤ میرے بابا کو پانی ملا؟ یا پیاسا قتل کر دیا گیا؟ عزادارو، وقت کا امام آئے گا، دنیا والوں کو کہے گا الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، اب دنیا والوں سنو میں کون ہوں، میرے جد کو کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا۔ بس آخری منظر سنیے گا، بالکل آخری، روایت میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، آواز قدرت آئے گی، غیب سے آواز آئے گی کہ اے اہل محشر آنکھیں جھکا لو کہ فاطمہ کی سواری کو لکھا ہے پروردگار فاطمہ سے خطاب کرے گا،
اے میری کنیز آج مانگو جو چاہتے ہو۔ ادنانا روایت میں یہ ہے کہ بی بی پہلی بات یہ کہے گی پروردگار اپنے بیٹے حسین کو دیکھنا چاہتا یہ اس کا خون آلود کرتا میرے پاس، لیکن ایسے نہیں میرے اللہ جیسا کربلا میں تھا آواز قدرت آئے گی انظری الى قلب المحشر، ذرا قلب محشر کی طرف دیکھو، فاطمہ نگاہ کرے گی، فائدن حسین کھڑا ہوگا، بدن پہ سر موجود